بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ نفسا نفسی کے اس دور میں ہر طرف بقا کی جنگ جاری ہے۔ ہر کوئی جینے کی باغ دوڑ میں دوسرے کو پیچھے چھوڑ جانے کی سعی میں لگا ہے۔ کسی کو بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کا احساس نہیں۔ وسائل کا بے دریغ استعمال معاشرے میں افلاس کو جنم دیتا ہے، اور جب غربت ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائے تو زندگی تنگ پڑنے لگتی ہے۔ فاقوں کی نوبت آتے ہی جان کے لالے پڑنے لگتے ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں ہر طرف بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، حتیٰ کہ متوسط طبقہ بھی اس مہنگائی کی عزت میں آیا ہوا ہے۔ ہر کوئی بس اپنا بھر بھرنے کی کوشش میں مگن رہتا ہے۔ یہاں کسی کو کسی کا خیال نہیں۔ ایسے دور میں کسی کا ہاتھ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہو تو یہ قدرے بہتر ہے۔ قدرت بھی ایسے لوگوں کو مہربان رہا کرتی ہے۔ جہاں ہر انسان اثار کا جذبہ رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے قربانی دے، وہیں قدرت بھی ایسے شخص کو بے بس و لاچار نہیں چھوڑتی۔ ہر شخص اپنے حصے کا رزق پاتا ہے۔ یہ ہم انسان ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کسی کا رزق روک دینے سے ہم خدا کی برابری کر لیں گے۔ میں ایک سفید پوش گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں 2 وقت کی روٹی میں گزارا کیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی میرے ابا کو مزدوری نہ ملنے پر گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ مہنگائی کے اور افلاس کے بعد بھی ہمارے گھر میں بچوں کا یکے بعد دیگر ایک ڈھیر لگ چکا تھا۔ میرے والدین کو ان لوگوں میں سے تھے جن کا یہ ماننا تھا کہ جو اللہ اولاد دیتا ہے وہی اس اولاد کے حصے کا رزق بھی عطا کرتا ہے۔ مفلسی اور تنگدستی کے باوجود میں نے کبھی اپنے والدین کو ناشکری کرتے نہیں دیکھا تھا۔ نہ وہ کبھی اپنے حالات اور تنگی کا شکوہ اللہ سے کرتے، نہ ہی اولاد کو بوجھ خیال کرتے۔ میری 9 بہنیں تھیں اور میں ان 9 بہنوں میں سب سے چھوٹا اکلوتا اور آخری لڑکا تھا۔ میری 6 بہنیں مجھ سے عمر میں کوئی اتنی بڑی نہ تھی۔ ہم سب بہن بھائیوں کی عمر میں بہت ہی کم فرق تھا۔ اس کے باوجود سب بہنوں نے مجھے خوب لاڈ پیار دیا تھا، اور کم کھانا ہونے پر وہ سب اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے میری بھوک کا خیال رکھتی تھی، میرے لیے اثار کیا کرتی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اکثر اپنے لیے دی جانے والی بہنوں کی یہ قربانی محسوس کرنے لگا۔ جب کبھی گھر میں کھانا کم ہوتا تو میرے ماں باپ فراخ دلی سے کھانا ہمارے لیے چھوڑ دیا کرتے، اور میری بہنیں بھی صبر و شکر کرتے تھوڑا تھوڑا کھا کر پیچھے ہٹ جاتی تاکہ میں پیٹ بھر کر کھا سکوں۔ جب تک میں بچہ تھا اس بات کو سمجھنے سے عاری رہا اور اپنا پیٹ بھر کر سکون سے سو جاتا یا دن بھر کھیل کود میں گزار دیتا، مگر جب شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو گھر کے ان حالات اور مفلسی نے میری شوخی اور شرارتوں کو سنجیدگی میں بدل دیا۔ میرے اندر احساس کمتری بڑھنے لگا، اور مجھے یہ احساس کا چوکے لگانے لگا کہ ہم سب مل کر اپنی بھوک کیوں نہیں مٹاتے۔ کوئی بھی دن ایسا کیوں نہیں آتا جب سارا گھر کھل کر کھانا کھائے اور سب کے چہروں پر خوشی کی رمق نظر آئے۔ میں ارد گرد لوگوں کو دیکھتا اور اس سب سے گہری نظر سے جائزہ لیتا رہتا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں سب گھرانے سفید پوش تھے اور مزدور طبقہ لوگ رہتے تھے، مگر کسی گھر میں شاید ایسی تنگ دستی نہ تھی جو ہمارے گھر میں موجود تھی۔ لوگ محنت مزدوری سے اچھا کما لیتے تھے، اور ایک ایک گھر میں 2 3 یا 4 مرد بھی تھے جو مل کر کماتے اور اپنا گھر چلاتے تھے۔ ہمارے گھر کا نظام الگ تھا۔ ہمارے گھر میں لڑکیاں زیادہ تھیں، ان میں ایک ہی لڑکا تھا جو اس قابل نہ تھا کہ کمانے نکلتا۔ میرے ابا کا مزدوری محنت کر کر کے وجود بہت لاغر سا ہو گیا تھا، بڑھاپا ان پر وقت سے پہلے طاری ہو گیا تھا۔ مفلسی نے میرے گھر والوں کے وجود ناتواں اور چہرے مرجھا کر رکھ دیے تھے۔ میرا دل اس بات پر دکھی ہو جاتا تھا۔ کچھ بڑا ہوا تو اس گھر سے نکل کر کچھ دور اچھے گھروں کے علاقے میں جا کر بھاگ بھاگ کر میں لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تاکہ وہ اس کے بدلے مجھے پیسے دیں جو میں گھر لے جا سکوں، اور میں اپنی کوشش کسی حد تک کامیاب بھی رہتا۔ لوگوں کے کوڑا کرکٹ کے بھرے شاپر گن کے ڈھیر پر جا کر پھینکتا، اور کچھ لوگ اپنے گیٹ سے باہر کی جگہ دھلواتے تو کچھ لوگ مجھے اپنے لان کی صفائی کروا کر پیسے دے دیتے تھے۔ سچ ہے کہ محنت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے۔ میں بھی اس محنت کے عوض مجھے چند روپے تھما کر مجھے خوشی کر دیا جاتا۔ ہر گھر سے کام کے بدلے چھوٹی موٹی رقم جمع کر کے میں گھر میں کھانے پینے کا سامان لے جاتا تھا، جو کہ کم ہوتا تھا، مگر مجھے خوشی ہوتی تھی کہ میں کچھ کمانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ میری ماں نے مجھے کبھی کمانے کے لیے
کی جانے والی محنت سے نہیں روکا تھا۔ میری بہنوں نے مجھے منع کیا تھا تو میری ماں نے ان کو بھی سمجھانا چاہا۔ میری ماں نے کہا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں وہاں مرد ایسے ہی ساری زندگی کما کما کر لاتے ہیں، کما کر لانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ میری ماں بولی کہ اچھا ہے، یہ ابھی سے محنت کرنا سیکھ رہا ہے، محنت سے چاہے کم پیسہ لائے ہم سب پر کافی ہے، بس کبھی چوری نہ کرے اور حق حلال کی کمائی کرے۔ میں اپنی ماں کی باتوں سے پرجوش ہو گیا۔ مجھے ایک نئی لگن پیدا ہوئی کہ میں بھی مرد ہوں جو گھر کی عورتوں کو معاشی امداد دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ یہ بات میرے لیے فخر کی علامت تھی، مگر جوں جوں میں جوان ہوتا گیا مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں صرف اپنا دل بہلا رہا ہوں۔ میری خریدی ہوئی چھوٹی موٹی چیزیں تھوڑا بہت ذائقہ بدلنے کے کام آتی تھیں اور کچھ نہیں۔ میں گھر والوں کی بھوک مٹانے کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر میں اب اکثر ہی فاقے رہنے لگے تھے کیونکہ میرے ابا کی کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کو اب کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ میری بہنوں کی خالی آنکھیں اور بے رنگ چہرے اب مجھے دل ہی دل میں پریشان رکھتے۔ میں نے سنا تھا خونی رشتوں کو سنبھالنے کے لیے پیسہ، دولت اور گھر بار سے زیادہ احساس چاہیے ہوتا ہے۔ جس کے پاس احساس ہو وہ اپنے کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہی رشتے نبھانے میں اچھا ہوتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ مجھ جیسے مفلس اور خالی ہاتھ لڑکے کے پاس احساس بہت زیادہ تھا۔ میری حساس طبیعت اب مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میں ہر وقت مارے رنج کے اپنی بہنوں کے افسردہ چہروں کو تکتا رہتا تھا۔ میرے دماغ پر بس ایک ہی سوچ سوار تھی کہ کسی طرح میں اپنے بہنوں اور اپنے ماں باپ کو خوشگوار زندگی دے سکوں جس میں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور انہیں دوسرے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنی اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے باقاعدہ نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں اب اتنا جوان تو ہو چکا تھا کہ نوکری کر سکتا، مگر جب عملی زندگی میں قدم رکھا تو احساس ہوا کہ نوکری ملنا آسان بات نہیں تھی۔ میرے پاس نہ تعلیم تھی نہ کوئی ہنر جس کے بلبوتے پر مجھے آسانی سے نوکری ملتی۔ گھر میں اب فاقوں کی وجہ سے میری سب سے بڑی بہن شدید بیمار رہنے لگی تھی۔ میری بہنوں کے اندر طاقت بالکل ختم تھی۔ وہ یہ بھوک اور تنگ حالی بہت عرصے سے برداشت کر رہی تھی۔ میں نے ابھی بھی اپنا بچپن اچھا کھا پی کر گزارا تھا جس کی وجہ سے مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ دور دراز کے فاقے برداشت کر لیتا، مگر میری بڑی بہن بہت لاغر اور کمزور پڑ گئی تھی۔ میں اپنی بہن کی حالت پر تڑپ اٹھا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر تھوڑا بہت کھانا جمع کرتا اور جا کر گھر والوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کرتا۔ مجھے ایک ہی خوف تھا کہ میرے گھر کا کوئی فرد اس بھوک سے جنگ لڑتے موت کی آغوش میں نہ چلا جائے۔ مجھے بے بسی کے شدید احساس نے رلا دیا تھا اور پہلی بار میں اللہ سے اپنے حالات پر شکوہ گناہ ہوا تھا۔ اپنی بہن کی مسلسل بگڑتی حالت پر پریشان ہو کر میں پھر سے نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں ساری عمر مانگ مانگ کر چند نوالے گھر والوں کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میرے لیے ایک باقاعدہ آمدن کا انتظام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ تب مجھے ایک خیال آیا، جس علاقے میں جا کر میں لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، میں نے ان لوگوں سے جا کر مدد کی درخواست کی کہ مجھے کوئی نوکری دلوا دیں۔ میں جانتا تھا وہاں سب لوگ نوکریاں کرتے تھے اور کچھ لوگ کاروبار کرتے تھے۔ وہ لوگ چاہتے تو مجھے بآسانی کام مل سکتا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھ سے چھوٹے موٹے کام کروانے والوں میں ایک بوڑھی عورت کا بیٹا سول ہسپتال میں بہت اچھا سرجن تھا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہلوا کر میری نوکری بھی وہیں ہسپتال میں لگوا دی اور میں سول ہسپتال میں صفائی کرنے لگا۔ گھر میں فی الحال وہی سب حالات تھے۔ میں کسی ہوٹل سے بچا کچا کھانا مانگ کر گھر لے جاتا اور سب گھر والوں کی بھوک کا سامان کرنے لگا۔ میری بہن کی حالت سنبھلی تو نہیں تھی مگر مزید بگڑنے سے بچی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے مہینے کا اختتام ہوا اور مجھے پہلی تنخواہ ملی۔ تو 12,000 تھی۔ میں جو 100-200 روپے گھر لے جاتا تھا، میرے لیے 12,000 بہت بڑی رقم تھی۔ میں مٹھی میں وہ رقم دبائے دل میں نہ جانے کیا کچھ خریدنے کا سوچ چکا تھا، جس میں پہلی چیز اچھا کھانا تھا۔ مگر میری خواہش تب جھاگ کی طرح بیٹھ گئی جب گھر جاتے ہوئے اچانک میرے راستے میں ایک بوڑھی آ گئی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی اور مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ میں اس کی مدد کروں، کیونکہ اس کی بیٹی بھوک کی وجہ سے اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ وہ فاقے کی حالت میں رہ کر مرنے کے قریب ہو چکی تھی۔ والدین چاہے غریب بھی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ پاتے۔
وہ ماں بھی فاقوں کی وجہ سے مرتی ہوئی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بیٹی بچ جانے کے بعد بھی وہی فاقے پھر سے برداشت کرے گی۔ مجھے لگا میرے سامنے میری ماں کھڑی ہے جو میری بہن کے مرنے کے خوف سے میرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ میں اپنے اس تصور پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں یہ وقت جھیل چکا تھا جب گھر میں بڑھتی بھوک کی وجہ سے میں لوگوں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہا تو کسی نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا اور کوئی مجھے محنت مزدوری کے مشورے دینے لگتا تھا۔ لوگ کبھی کسی کی تکلیف کا اندازہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک ان پر وہ وقت نہ آ جائے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ساری رقم اس عورت کو دے دی تاکہ وہ اپنے گھر میں تھوڑا بہت راشن ڈلوا سکے۔ میں باقی لوگوں کی طرح بے حسی کا مظاہرہ نہیں کر پایا تھا، نہ ہی میں اس عورت کو محنت کر کے کمانے کے مشورے دے پایا تھا۔ وہ عورت مجھے دعائیں ہی دیتی رہی اور مجھے اپنے گھر کی فکر ہونے لگی تھی۔ میرے گھر والے بھی تو بھوک برداشت کر رہے تھے۔ آج میں جا کر ان کو اچھا کھانا دینا چاہتا تھا لیکن میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا۔ میں پریشان ہو رہا تھا مگر پھر بھی مجھے اس عورت کو پیسے دینے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ ایک فاقہ زدہ ہی دوسرے فاقہ زدہ لوگوں کا حال سمجھ سکتا ہے۔ میں خوش تھا وہ عورت اپنی بیٹی کا علاج کرواتی اور اسے فاقے سے نکال کر موت کے منہ میں جانے سے بچا لیتی، مگر دوسری طرف یہ پریشانی تھی کہ کل کی تو کل دیکھی جائے گی، آج میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ میں جانتا تھا جب میں گھر میں داخل ہوں گا تو سب کی نظریں میری طرف ہوں گی کہ میں ان کے لیے کچھ لایا ہوں یا نہیں۔ میں کندھے ڈھلکائے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری اس نیکی کا صلہ مجھے ملنے والا تھا۔ میں نے خدا کی رضا کے لیے وہ نیک کام کیا تھا۔ انسان اگر جان لے کہ اس کی اللہ کی خاطر کی ہوئی نیکیوں کا اللہ نے کیسا جار تیار کیا ہے تو اپنی جمع پونجی اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں پر لٹا دے۔ جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری 9 بہنوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ان کے گرد گھر کی ضرورت کا ہر سامان موجود تھا اور وہ ہنستی کھلکھلاتی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں رگڑ کر بار بار اس منظر کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کا منظر میرے اپنے گھر کا ہی ہے۔ مجھے لگنے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ صبح جاتے ہوئے بھی میرے گھر میں کھانے کا سامان ختم تھا اور میری بہنیں مایوسی سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے واپس آنے تک ایسے کون سے خزانے نکل آئے تھے کہ میرے گھر والے اتنا سامان لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں کی اسی وقت مجھ پر نظر پڑی جو ہونکوں کی طرح ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ میری ماں نے مسکرا کر مجھے پکارا تو میری بہنیں چونک گئیں۔ وہ سب مجھے دیکھتے ہوئے پرجوش ہو کر مجھے بلانے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہن بھاگ کر کچن سے گوشت والے چاولوں کا بڑا سا ٹرے لے گئی جو بالکل بھرا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولی کہ جلدی ہاتھ دھو کر آؤ، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، ہم لوگ کب سے تمہارا انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں ہکا بکا سا چاولوں کی ٹرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دن میں ہی میرے گھر کے حالات ایسے کیسے بدل گئے تھے؟ میرے دماغ میں بہت سے سوالات سر اٹھا رہے تھے مگر میں خاموش رہا۔ لیکن بہنوں نے میری حیرت بھانپ لی تھی۔ تبھی مجھے بتانے لگی کہ تمہارے آنے سے کچھ وقت پہلے ہم بھوک سے بحال خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بندے نے چاولوں کا بھرا ہوا ٹرے ہمیں پکڑا دیا۔ اس آدمی کی ماں کو اللہ نے 5 سال بعد فالج جیسی بیماری سے نجات دی تھی، اس لیے اس نے ہمارے اس پورے علاقے میں چاولوں کی دیگ بانٹی ہے۔ میں نے یہ سب سن کر اس راشن کے سامان کو دیکھا تو میری ماں بولی کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنے ہاں ایک عرصے بعد اولاد کی خوشخبری ملنے پر غریبوں کو راشن دے رہا تھا۔ اسے نہ جانے کس نے ہمارے گھر کا بتایا تو وہ ہمیں بھی راشن دے گیا۔ اس کا اللہ بھلا کرے۔ میری ماں اسے دعائیں دے رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ عورت مجھ سے پیسے لے کر مجھے دعائیں دیتے ہوئے گئی تھی۔ اور میں حیران بیٹھا ہوا تھا کہ کیسے گھر بیٹھے اللہ نے کھانے پینے کا سامان بھجوا دیا تھا، اور یہ سامان اتنا تھا کہ میں اپنی اس تنخواہ سے آدھا بھی نہ خرید سکتا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ نیکی کی تو اللہ نے میری مشکلات کو آسان کر دیا تھا۔ بے شک اللہ بہت بڑا مہربان ہے اور وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ میں نے اللہ کی خاطر اس بوڑھی عورت کی مدد کی اور اللہ نے اسی وقت اس کا بدلہ دگنا کر کے دے دیا تھا۔ یہ راشن 2 ماہ کا آرام سے چل جاتا۔
तब तक मैं अपनी तनख्वाह से अपने छत का मरम्मत करवाता जो बारिश में टपकता था, और बारिशों के मौसम में हम दर बदर होते थे। घर से बाहर बैठकर सारी रात जाग कर गुजारते थे। एक तरफ बरसता हुआ पानी तो दूसरी तरफ ये खौफ होता था कहीं घर का छत हम पर आन गिरे तो कुछ ना बचे और हम सब छत के नीचे दबकर मर जाएं। और मैंने छत मुरम्मत करवाने का इरादा कर लिया, मगर सच कहते हैं कि मैंने इरादे को टूटने से ही खुदा को जाना है। अल्लाह ताला का कुछ और ही इरादा था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था और बहनों के साथ मिलकर खाना खाने लगा। मेरे माँ बाप पहले ही पेट भर चुके थे। चावल खाकर फारिग हुए तो मेरी एक बहन चाय बना लाई। चाय की घूंट भरते हुए मैंने अपनी बहनों के चेहरे पर नजर डाली तो सब मुस्कुराती हुई खुशबाश बैठी थी। एक छोटी सी नेकी का कितना अजर मिला था। शायद आज वही दिन था जिसका मैं हमेशा से मुंतजिर था कि हम सब पेट भर कर खाना खाएंगे और सबके चेहरों पर रौनक होगी। और मेरी की हुई नेकी की वजह से ये दिन देखना नसीब हुआ था। मैं मजीद मेहनत करने का सोच चुका था। इस बार तो हमें गैबी मदद मिल गई थी, लेकिन जाहिर है हर बार ऐसा नहीं होने वाला था। मगर इस बात से मुझे अंदाजा हुआ, अपने हिसाब से कम ही सही, मगर मैं अपने जैसे लोगों की मदद किया करूँगा। किसी की मदद करने से रिस्क तंग नहीं होता, बल्कि रिस्क में कशाइश पैदा होती है। मैंने अस्पताल में सफाई के काम के अलावा वहाँ लाए जाने वाली लावारिस लाशों को नहलाना भी शुरू कर दिया, जिसके बदले गवर्नमेंट की तरफ से मुझे बाकायदा अदायगी भी की जाती थी। अस्पताल में ही अपने काम के दौरान मैं ऊपर के छोटे मोटे कामों की तलाश में रहता था, जिनसे मैं कुछ न कुछ पैसा कमा सकूं। मेरी मेहनत का नतीजा था कि अगले माह मुझे 12,000 तनख्वाह मिली, तो 7-10,000 ऊपर के भी जमा हो चुके थे। मैं खुशी से भरा घर की तरफ रवाना हुआ, मगर तब धक से रह गया जब मुझे रास्ते में फिर से वही बूढ़ी औरत मिली। वो रोते हुए बोली कि उसकी बच्ची को भूख में उल्टा सीधा पुराना और ख़राब खाना खाते रहने की वजह से जिगर का कैंसर हो चुका है और डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपने हाथ में मौजूद अपने हक हलाल की कमाई को अफसरदगी से देखा, क्योंकि लाख तलब बड़ा करता, लेकिन मुझे मेरी टपकती हुई छत और भूखे बहनें और वालिदैन याद आए। वो औरत मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और वास्ते देने लगी। मैंने अफसोस से कहा कि मेरे पास भी बमुश्किल 22,000 है और इतने पैसों में उसकी बेटी का इलाज कैसे होगा, क्योंकि कैंसर का इलाज तो बहुत महंगा है। गरीब लोग जो उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, वो इलाज के पैसे कहाँ से लाएंगे, वो भी कैंसर जैसी बीमारी के। वो भी जल्दी से बोली कि उसकी बच्ची का इलाज एक सरकारी अस्पताल में हो रहा है और उस औरत ने एक जगह काम शुरू किया था। उन लोगों ने सिफारिश भी कराई है, तो डॉक्टर कम पैसों में भी इलाज करने पर राजी है। मैं उस औरत के साथ उसके घर गया। मैं देखना चाहता था कि वो सच बोल रही है या नहीं। मैं दूसरी बार अपनी मेहनत से कमाए पैसे यूं ही कोई कहानी सुनकर नहीं दे सकता था, मगर जब मैं उसके घर पहुंचा तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि निहायत बोसीदा इमारत में फर्श पर फटा पुराना सा बिस्तर डाले निहायत लागर बच्ची पड़ी थी। उस बच्ची की रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ रही थी और जिस्म की हड्डियां वाजे हो रही थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मर चुकी होगी। मैं खुद भी बहनों वाला था और अपनी बहनों की थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर तड़प उठता था। उस बच्चे के लिए भी ऐसे ही हवास पागता होकर उसकी जानिब बढ़ा और उसे चेक करने लगा। वो औरत मेरे मुंह पर कपड़ा रखे ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने बच्ची को चेक किया तो वो भी सांस ले रही थी। मैंने सराय हमदर्दी न सिर्फ औरत को पैसे पकड़ाए, बल्कि उसकी बेटी को उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। वापसी पर मैंने फ्रूट की रेडी के पास से गुजरा तो दिल ललचाने लगा। मुझे भूख पूरी तरह सता रही थी। मैं ये सोचकर आगे बढ़ा कि शायद अल्लाह का नाम लेकर उस फलों की रेडी वाले से फल मांगूंगा तो शायद थोड़ा बहुत मुझे दे दे। अभी मैं रेडी से कुछ दूर था कि एक फकीर उस फल वाले के पास पहुंचा और उससे अल्लाह के नाम पर एक आम मांगा। उस रेडी वाले ने उसके बार बार मांगने पर एक गला हुआ सा आम उठाकर उसे पकड़ा दिया। वो फकीर कुछ दूर गया और फिर लौट कर आया और उसी रेडी वाले को पैसे पकड़ाकर फिर से आम मांगा। इस बार उस रेडी वाले ने 200 रुपये पकड़कर एक तगड़ा और बिल्कुल साफ आम उठाकर उस फकीर को दे दिया। मैं हैरत से सामने देख रहा था। मेरे सामने उस फकीर ने रेडी से हटकर आसमान की जानिब देखा और बोला, अल्लाह ये देख,
तेरे बंदे ने तेरे लिए ये गला हुआ आम दिया और पैसे लेकर मुझे ये आम दिया। मैं इस फकीर की बात पर साकित हो गया। कितनी गहरी बात कर गया था वो। अल्लाह के खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हैरत थी कि लोग कैसे अब अल्लाह के नाम को भी नज़रअंदाज करने लगे हैं। ये तक भुला बैठे हैं कि रिस्क देने वाला तो वही अल्लाह है। मैं सोचों में उलझा हुआ शाम तक जब घर पहुंचा तो घर में खामोशी थी। मैं जानता था वो राशन पूरा एक मास बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने के बावजूद 2 दिन पहले ख़त्म हो चुका था। और तब मैं घर में फाका कर रहे थे। मेरे अब्बा कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से काम काज छोड़ चुके थे और वो बिस्तर पर पड़े रहते थे। पूरा घर मुझे उम्मीद से देख रहा था कि शायद मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करूं। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गया। थकावट और भूख से मेरा पूरा वजूद सनसना रहा था। मैंने सोचा थकान दूर करके खाने पीने का बंदोबस्त करने जाऊंगा। अभी मुझे बैठे हुए 5-10 मिनट हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठकर दरवाजे पर गया तो कोई मर्द हाथ में ढेर सारी रोटियां और एक बर्तन में सालन लिए खड़ा था। उसने मुझे बताया कि वो हमारे घर से कुछ फासले रहता है। उसके घर वालों ने अभी रात के खाने का इंतज़ाम किया था, मगर उनके किसी अजीज़ का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। अब वो लोग उसी मरीज़ का पता लेने जा रहे हैं। रास्ता इतना लंबा नहीं था और खाना ज़रूरत से ज़्यादा था, इसीलिए खाना ज़ाया होने के डर से वो सारा खाना यहाँ देने चला आया। मुझे हैरत हुई क्योंकि मैं उसे नहीं जानता था। मेरी हैरत पर वो मुझे खाना पकड़ाते हुए बोला कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता। दरअसल तुम्हारे घर के साथ वाले घर में मेरा एक दोस्त रहता है। मैं ये सब उसी को देने आया था, मगर वो लोग भी शायद कहीं गए हुए हैं और मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए तुम लोगों का दरवाज़ा बजा दिया। इतना कहकर वो मर्द वहाँ से चला गया और मैं खाना अंदर लाते हुए सोच रहा था कि जब अल्लाह चाहे तो कैसे इंसान दूर दराज से बिना जान पहचान खाना लेकर पहुँच जाता है। अल्लाह ने हमारी भूख का इंतज़ाम करना था सो कर दिया। रिस्क तो अल्लाह उनको भी देता है जो मुसलमान नहीं है, जो अल्लाह को मानते ही नहीं है। वो ऐसी मेहरबान ज़ात है जो सबकी भूख का ख्याल रखता है। मगर हम मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह से सिर्फ रिस्क हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह को खुश करना असल बात है। उस रोज़ के बाद से मेरा यकीन इसी बात पर बढ़ गया। मैं हर माह अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बिना मांगे उस बूढ़ी औरत को जाकर दे देता था और उसके बदले अल्लाह मुझ तक कहीं ना कहीं से मदद पहुंचा देता था। उस औरत की कफ़ालत का जिम्मेदारी मैंने लिया तो अल्लाह ने मेरी कफ़ालत करना शुरू कर दी। अब मुझे बहुत पहले सुनी हुई एक मुफक्किर की वो बात याद आई कि हम जब अल्लाह की राह में कुछ देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होती है और वापस लौट कर हमारे पास ज़रूर आती है। लोग कारोबार और बिजनेस में पैसा लगाते हैं जहाँ अक्सर उनका पैसा डूब भी जाता है, मगर गरीब और ज़रूरतमंद को दिया पैसा बराह रास्त अल्लाह के साथ कारोबार करने के बराबर है। और यकीनन अल्लाह के साथ लगाए पैसों में कभी नुकसान नहीं हो सकता। और जब कोई अल्लाह के नाम पर भीख मांगे तो ये अच्छा देखना नहीं चाहिए वो छोटा है या बहुत अच्छा खा पी रहा है। वो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है तो हमें भी अल्लाह के नाम की खातिर कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। और जब से मैं उस औरत की मदद करने लगा था तो अल्लाह भी मेरी मदद करने लगा था। अब मुझे हॉस्पिटल की सफाई के साथ साथ और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम मिल जाते थे और मेरा गुजारा अच्छी तरीके से हो रहा था। मैंने सादगी से अपनी 2 बड़ी बहनों की शादी कर ली और अब वो दोनों अपने घरों में खुश हैं। और मेरे माँ बाप भी अब कुछ हद तक मुतमईन हो गए थे क्योंकि मैंने उनकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। दर हकीकत मैंने अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी। आप सबसे मेरी इल्तिजा है अपनी हैसियत के मुताबिक जिससे जितना बन पड़ता है थोड़ा ही सही लेकिन गरीबों की मदद करें। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। भूख से लोग फाके काट रहे हैं। लोगों के बच्चे बीमारियों से नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। ये कहानी सुनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं अपनी नेकी गिनवाना चाहता हूँ। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों के दिल में भी दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा हो। अल्लाह की राह में सदका करें, ख्वाह एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो। तो आज अल्लाह की रज़ा के लिए कोई नेकी कर रहे हैं तो उसका अजर भी कभी ज़ाया नहीं जाएगा। कुदरत ऐसे ज़राए से आपकी मदद करेगी जो आपके वहम गुमान में भी ना होंगे।
بس امید کے ڈوری نہ ٹوٹنے دیں. لوگوں سے نہیں بلکہ اپنی توقعات اپنے رب سے جوڑے رکھیں. وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ بہترین مولا اور مددگار ہے. وہ مقتدر ہے، اس کے قبضے میں قدرت میں ہر کام ہے. بس بندے کو متوکل ہو کر رہنا ہے. اللہ ہم سب کے دلوں میں جذبہ ایمانی اور جذبہ ایثار پیدا فرمائے. آمین.